سورہ اسراء آیت نمبر 26 میں فرمایا، اور آپ ذوی القربا کو ان کا حق دے دیں۔ وہ علی تھے اور ان کا حق وہ وصیت تھی جو ان کے لیے قرار دی گئی تھی، اسم اعظم کی میراث، نبوت کے آثار کا علم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، سورہ شورى آیت نمبر 23۔ آپ کہہ دیں میں اس رسالت پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورہ تکویر، کس جرم میں ان کو مارا گیا اور ان کو قتل کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے مودت کے بارے میں سوال کروں گا کہ جن کا حکم تم پر نازل ہو چکا ہے وہ میرے قرابت داروں کی مودت ہے۔ میں تم سے سوال کروں گا کہ ان کو کس جرم میں تم نے قتل کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، سورہ نحل آیت نمبر 43، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے۔ ذکر سے مراد کتاب ہے اور اہل ذکر سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے ان سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ جاہلوں سے سوال کرنے کا حکم نہیں دے گا۔ اللہ نے قرآن کا نام ذکر رکھا ہے، ارشاد قدرت ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ بیان کریں جو ان کے لیے نازل ہوا ہے، شاید وہ فکر کرنے والے ہو جائیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 44۔ سورہ زخرف آیت نمبر 44 میں فرمایا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تحقیق یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے اور ان قریب آپ سے سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آتِیُوا اللَّهَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی جو تم میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے امر کو صاحبان امر کی طرف پلٹایا ہے۔ صاحبان امر وہ ہیں جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب حضور اکرم آخری حج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ کی خدمت میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور اس آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اے رسول، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی تبلیغ کریں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بتحقیق اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ آپ نے لوگوں کو بلایا، جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے حکم دیا کہ پودوں کی شاخوں کو تلاش کرو اور جھاڑو دو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا مولا و ولی کون ہے اور تمہارے نفسوں پر کون حاکم ہے؟ سب نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کو حکومت حاصل ہے۔ تو آپ نے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت و دوستی رکھے تو بھی اس سے محبت و دوستی رکھ۔ پھر ان کلمات کو 3 مرتبہ دہرایا تو لوگوں کے دلوں میں نفاق کی آگ بھڑک اٹھی، اور منافقین نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز نازل نہیں کیا، بلکہ وہ فقط اپنے چچا زاد کو ہم پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے انصار آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے اور آپ کی وجہ سے ہمیں شرف بخشا ہے۔ آپ کے آنے کی وجہ سے ہمیں اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، بس ہمارے دوست خوش ہوئے اور ہمارا دشمن ذلیل و خوار ہوا۔ آپ کے پاس دوسرے شہروں سے وفود آتے ہیں مگر آپ کے پاس مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کا دشمن خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اموال سے 1/3 لے لیں تاکہ جب آپ کے پاس وفود آئیں تو آپ ان کی مہمان نوازی کر سکیں۔ حضور نے ان کو کوئی جواب نہ دیا اور حکم خدا کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ تب جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى آیت نمبر 23۔ آپ نے ان کے اموال کو قبول نہ کیا۔ منافقوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کچھ بھی نازل نہیں ہوا، وہ فقط چاہتے ہیں کہ اپنے چچا زاد کو ہم پر مسلط کریں اور اپنے اہل بیت کو ہم پر مسلط کر کے برتری دیں۔ کل انہوں نے کہا تھا، من کنت مولا فعلی مولا، اور آج کہا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پھر آپ پر خمس کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا، یہ محمد چاہتے ہیں ہمارا مال ان کو دے دیں اور ہمارا مال فے
بھی ان کو دینا چاہتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی نبوت کو ادا کر دیا، اب آپ کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، آپ اس میں اکبر علم کی میراث، نبوت کے علم کے آثار علی کو قرار دیں، کیونکہ میں زمین کو خالی نہیں چھوڑوں گا، اور ایک ایسے امام کو قرار دوں گا جو کتاب کا عالم ہو، جس کے ذریعے میری اطاعت ہو، جو میری ولایت کی معرفت رکھتا ہو، تاکہ ایک نبی کی روح قبض ہونے سے لے کر دوسرے نبی کے خروج تک جو بچہ پیدا ہو اس کے لیے حجت موجود ہو۔ اس لیے آپ نے اس میں اکبر علم کی میراث اور علم نبوت کے آثار کی ان کی طرف وصیت کی، اور ان کو 1000 کلمہ اور 1000 باب کی تعلیم دی، ہر کلمہ اور ہر باب سے 1000 کلمے اور باب مزید کھلے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں ماہ رمضان کا تذکرہ ہوا۔ آپ نے فرمایا ایسے نہ کہو کہ رمضان آیا، یہ رمضان ہے یا رمضان چلا گیا، بلکہ لفظ ماہ یا شہر کی اس کی طرف اضافت دو اور کہو ماہ رمضان آیا، کیونکہ لفظ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ وہ ماہ ہے جس میں اس نے قرآن کو نازل کیا۔ خداوند عالم نے اس ماہ کو مثل وعید قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان میں اپنے گھر سے راہ خدا کی طرف نکلا ہو، یعنی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر آئمہ کے حق کو پہچانے، تو وہی بندہ آئمہ خدا کی زیارت اور عید کے لیے نکلے۔ ہم وہ اللہ کا راستہ ہے جو اس راہ میں داخل ہو گیا، وہ حصار کا طواف کرے گا۔ حصار سے مراد امام ہے۔ جو امام کو دیکھے گا وہ تکبیر کہے گا، اور قیامت کے دن اس کے میزان میں ایک چٹان آئے گی جو 7 آسمانوں 7 زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو ان کے اوپر ہے، جو کچھ ان کے نیچے ہے، سب سے زیادہ وزنی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ چٹان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میزان ہم ہیں۔ اسی کو اللہ کا یہ قول بیان کرتا ہے لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل قائم کر سکیں۔ جو بندہ امام وقت کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کرے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رضوان اکبر لکھے گا۔ جس کے لیے رضوان اکبر ہوگا اس کو اللہ جناب ابراہیم اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے رسولوں کے ساتھ دار الجلال میں جمع کرے گا۔ آپ نے فرمایا دار الجلال ہم ہیں، وہ گھر ہم ہیں جس کو اللہ کا یہ قول بیان کر رہا ہے تلک دار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون۔ سورہ قصص آیت نمبر 83۔ وہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو زمین پر بالادستی نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد کرنا چاہتے ہیں، اور آخرت کا انجام متقین کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام۔ سورہ رحمان آیت نمبر 78۔ آپ کے رب کا نام بابرکت ہے جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ وہ اللہ کا جلال ہم ہیں، اس کی کرامت کے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے مکرم قرار دے رہا ہے، وہ اکرام ہم ہیں۔ میزان سے مراد امام ہے۔ اور پھر انزلنا الحدید فیہ باس شدید۔ انزلنا سے مراد خلق کرنا یا نازل کرنا ہے۔ ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں سخت باس پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ذوالفقار تلوار کو اتارا جو جنت کے درخت آس کے پتوں سے تیار ہوئی تھی۔ فیہ باس شدید سے مراد اس تلوار کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے جن و شیاطین میں سے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں لڑائی کی، اور اس تلوار پر لکھا ہوا تھا اس تلوار کے ساتھ نبی کے بعد نبی، وصی کے بعد وصی جنگ کرے گا، یہاں تک کہ اس تلوار کے وارث امیر المومنین علی علیہ السلام ہوں گے۔ وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اس تلوار کے ساتھ کریں گے۔ اس تلوار میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے بہت سے منافع ہیں۔ اللہ تعالیٰ قوی و غالب ہے، وہ کفار سے حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے انتقام لینے والا ہے۔ اس لوہے سے مراد ذوالفقار تلوار ہے جو آسمان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اس سورے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو نام ہی حدید دیا گیا ہے،
یعنی لوہے کے ذکر والا سورہ۔ لوہے کے لیے ارشاد ہوا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ آج کی سائنس نے مختلف ایلیمنٹس کی دریافت کرنے کے بعد اس علم کو ایک الگ نام سے روشناس کروایا اور یہ علم کیمسٹری کہلایا، جس میں لوہے کو Fe کا نام دیا گیا اور تمام ایلیمنٹس کا ایک پیریوڈک ٹیبل بنایا گیا جس میں دریافت ہونے والے ایلیمنٹس کا ایٹامک نمبر دیا گیا۔ آئرن یعنی Fe کا ایٹامک نمبر 26 ہے، اور جب حدید یعنی لوہا آئرن کا حروف ابجد کے ذریعے عدد معلوم کریں تو وہ بھی 26 ہے، یعنی حدید کا حروف حدید کے عدد 26 ہے۔ اور اسی طرح جب الحدید دا آئرن کا حروف ابجد میں عدد نکالیں تو وہ 57 بنتا ہے، اور اس صورت کا قرآن پاک میں نمبر بھی 57 ہے۔ لوہا زمین سے بظاہر نکلتا ہے، مگر آج کی سائنس بتاتی ہے کہ جو لوہے کی کمپوزیشن ہے اس کے حساب سے اسے زمین پر یہ درجہ حرارت موجود ہونا مشکل ہے۔ یہ کسی اور گرم ترین پلینٹ سے آیا ہے۔ قرآن میں جن شہاب ثاقب کا ذکر آیا ہے، جن کے ذریعے شیاطین کو بھگایا گیا، ان شہاب ثاقب کی چٹانیں زمین پر بن گئیں جن سے لوہا نکالا گیا۔ دوسری طرف ذوالفقار کی صورت میں مولا علی کو یہ لوہا عطا کیا گیا۔ ہم نے یقیناً نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو رکھا۔ بس ان میں کچھ ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام سے مامون اور اس کے علماء نے عطرت کے بارے میں سوال کیا کہ کیا عطرت آل میں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہی عطرت ہے اور وہی آل ہے۔ علماء نے عرض کیا کہ حضور کی ایک حدیث کی روح سے، جس میں آپ نے فرمایا آل محمد میری امت ہیں، امام نے فرمایا کہ آل پر صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں حرام ہے۔ پھر پوچھا کیا امت پر حرام ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پس امت اور آل میں یہ فرق ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہی اس وراثت و طہارت کے حقدار ہیں، نہ کہ دوسرے لوگ؟ علماء نے عرض کیا کہ ابو الحسن آپ نے کس سے ثابت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے اس قول سے کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو مبعوث کیا اور ان دونوں کی ذریت میں نبوت و کتاب کو قرار دیا، اور ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ اور اکثر فاسقین تھے۔ آپ نے فرمایا نبوت و کتاب کی وراثت ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ فاسقین کے لیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے خدا میرا بیٹا میری اہل سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے، تو سب سے محکم و احسن حکم کرنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو نجات دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا اے نوح، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں ہے، اور جو تو نہیں جانتا اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر، ایسا نہ ہو کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ پھر ہم نے ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور انہیں ہم نے انجیل عطا کی۔ جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا، اور رہبانیت کو تو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا۔ ہم نے ان پر رہبانیت کو واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے، تو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں اجر دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ فاسق تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ کے اس فرمان کہ ہم نے ان پر کچھ واجب نہیں کیا سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اس کے ذیل میں امام نے فرمایا کہ وہ جو رضائے خدا کے حصول کا موجب ہے وہ نماز شب ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا کرے گا، اور تمہیں وہ نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل میں ان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا یوتیکم کفلین، تمہیں رحمت کے 2 کفل دیے جائیں گے۔ کفلین سے مراد 2 امام ہیں جن کی وہ اطاعت کرتے ہیں، وہ کفلین امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یجعل لکم نوراً سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں جو امام عادل ہیں۔ حضور اکرم نے کفلین کے ذیل میں فرمایا
اس سے امام حسن اور امام حسین مراد ہیں، اور نورن تمشون بہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ کعب ابن ایاس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت علی علیہ السلام پر طنز کیا۔ آپ نے میرے سینے پر مکہ مارا اور فرمایا کہ اے کعب، علی کے لیے دو نور ہیں، ایک نور آسمان میں اور ایک نور زمین پر ہے۔ جو اس نور سے تمسک کرے گا اس کو وہ جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس سے خطا کرے گا وہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تم لوگوں کو میری طرف سے اس کے بارے میں بشارت دے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے چہرے کے نور سے 70,000 فرشتوں کو خلق کیا ہے، اور وہ فرشتے حضرت علی علیہ السلام کے محبوں کے لیے قیامت تک مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ کفلین من رحمتہ سے مراد رحمت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ان کو جہنم سے بچائے گا اور دوسرا ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور یجعل لکم نورا سے مراد ایمان ہے، کل ایمان علی ہیں، اور کفلین حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ پروردگار دو عالم، تجھے واسطہ ان چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اس امام کا واسطہ جس امام کے وسیلے سے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان اماموں کا واسطہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ ان شبہ قدر میں پروردگار دو عالم ہمارے رزق روزی میں وسعت عطا فرما، ہماری دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین کے ساتھ جوڑ دے، جب تک زندہ رہیں تجھ سے اطاعت و محبت کے رشتے قائم رہیں۔ پروردگار دو عالم، واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا۔ ہر بیمار کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو گودیاں خالی ہیں ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نواز دے۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا، جس جس نے دعا کے لیے کہا، ہر ایک کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے والدین اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کو نیک سعادت مند بنا، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنا۔ پروردگارہ، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، اور پروردگار دو عالم ہمارے ملک میں امن و امان رہے، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع